السلام علیکم ویور، کرنٹرن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سمن وار۔ ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ایک کال لیک وفاقی وزیر جوید لطیف آج پھر کچھ اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے۔ آڈیو لیکس کے اوپر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی جو ہے وہ کمیشن تشکیل، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کچھ ججز نے، مختلف ہائی کورٹس کے ججز نے ملاقات کی۔ ان سب موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ وہ امریکی کانگریس کی ایک خاتون ممبرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس میں وہ ان سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ میری مدد کی جائے، اور وہاں پہ ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی گفتگو کرتے ہوئے ان کی جو گفتگو ہے اس میں سے یہ بھی کچھ باتیں تھیں کہ جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو وہ امریکہ کے اوپر بڑی الزام تراشی کرتے تھے کہ مجھے ہٹایا، امریکہ نے ہٹایا، بیرونی سازش اور بہت کچھ الفاظ کا استعمال کرتے تھے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کہ یہ جو مسلط کیا گیا ہے یہ بیرونی سازش ہوئی، اور بیرونی سازش کے سلسلے میں ان کی حکومت ختم کی۔ پہلے وہ نام نہیں لیتے تھے، پھر ایسا انہوں نے کہا جی امریکہ تھا میری حکومت گرانے کے میں، تو پھر امریکہ سے وہ ہٹے، پھر جنرل باجوہ کے اوپر وہ آئے، جنرل باجوہ کا نام لیتے رہے، پھر اور کرداروں کا نام لیتے رہے۔ تو اب ان کی جو امریکی کانگریس کی جو رکن ہے، خاتون رکن ہے، ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ان کی آڈیو لیک ہو گئی۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے میری حکومت ختم کی، اور جو وہ سارا جو ہے نا الزام، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جو آفیسر ہوتا ہے وہ جوڈیشری میں ہو، وہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہو، بیوروکریسی میں ہو یا کسی اور ادارے میں ہو، تو یا چاہے وہ حکومت کا ہی کوئی عہدیدار کیوں نہ ہو، حکومت جب ہوتی ہے یا کوئی وزیر ہوتا ہے تو جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو نئی حکومت آتی ہے تو اس کی جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ تب جا کے ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو وہی آج سب کچھ دیکھنے کو اور سننے کو ہمیں ملا۔ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آڈیو لیکس ہوئی اس میں وہ امریکی کانگریس کی جو خاتون ہیں ان سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ان کی پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے بقول کے میں ان کی پارٹی کے ساتھ ان کی پارٹی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیر جمہوری جو ہے نا وہ اقدام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو غیر انسانی اور جو ہے نا وہ ہیومن رائٹ کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ان کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جب جوش خطابت میں تو وہ بہت کچھ بول جاتے ہیں۔ اب ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کچھ اور ہمیں سننے کو ملا ہے، تو اس لیے یہ جو پاکستانی سیاست ہے یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس کے رخ بدلتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے بیان بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، یہی ہوتے ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں۔ جیسے ان کو تھوڑا سا گرین سگنل ملتا ہے تو وہ پھر یہ ڈگیوں میں چھپ کر بھی ملاقاتوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں جن کے اوپر یہ بہت تنقید کرتے ہیں۔ جلسوں میں جن کا نام لیا جاتا ہے پھر انہی کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی جاتی ہیں، ان سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں جو ہے نا اقتدار دیا جائے، اگر آپ ہمیں اقتدار کا موقع دیتے ہیں تو دیکھنا ہم آپ کی کس طرح خدمت کرتے ہیں، ہم آپ کو کیا پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ حقیقت تھی جو ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی جو واضح ہو رہی ہے۔ آپ نے اسے قبل بھی دیکھا ہوگا کہ مریم نواز اور نواز شریف کس طرح یہ کچھ اداروں کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے۔ آپ نے ہماری حکومت ختم کی۔ نواز شریف کا وہ گجرانوالہ جلسہ تھا، وہ بیٹھ کے لندن میں کہتے تھے آپ نے یہ سب کچھ کیا، آپ فلاں، یہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، کچھ لوگوں کا وہ نام لیتے تھے۔ تو جیسے پھر اب اجاز اللہ کی آپ نے گفتگو سنی کہ کس طرح جو شہباز شریف تھے یہ ڈگیوں میں چھپ کر جاتے تھے۔ ڈگی میں ملک احمد خان جو اس وقت معاملے خصوصی وزیر اعظم ہے، شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے، تو اجاز الحق نے یہ الزام بھی لگایا شہباز شریف کے اوپر کہ جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے تو یہ ملک احمد خان کی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے کچھ لوگوں سے رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ حقیقت کہ جو ہماری لیڈرشپ کی جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، عوام کے سامنے آ رہی ہے، کہ کس طرح ہماری لیڈرشپ پہلے الزام تراشی کرتی ہے، اس کے بعد یہ پھر پونپ پڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وفاقی وزیر جوید لطیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کافی الزام تراشی کی، کافی انہوں نے کہا جی فلاں کو، آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ فلاں کو باہر جانے دے رہے ہیں، ہم نہیں باہر جانے دیں گے، ہم فلاں کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ جوید لطیف کے اوپر کہ حکومت اس وقت آپ کی ہے،
وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے اس وقت، جو آپ کی پارٹی کے ہیں رانا ثناء اللہ، تو آپ کے پارٹی کے پاس ہے وزارت داخلہ، تو اس لیے آپ کو جو بھی جس کو کوئی باہر بھیجنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو نہ جانے دیں، آپ قوم کے سامنے نام رکھ دیں، آپ جو ہے وہ چیزیں بتائیں۔ اگر آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو آپ عدالت میں چلے جائیں کہ کوئی ایلیگل کام ہونے لگا ہے، تو لیکن یہ جو جس طرح کی زبان درازی استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف، کچھ لوگوں کے خلاف، کچھ لوگوں کا نام لیے بغیر ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا جی جو سابق ہو گئے ہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ یہ کیا ہے، تو کیا اس طرح جو لوگ ریٹائر ہو جائیں ان کی اسی طرح کردار کشی کرتے ہیں رہنا چاہیے؟ یہ سوالات ہیں کہ کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں، کیا ان کے جو ریلیٹیوز، ان کے جو حلقہ احباب ہے وہ کیا سوچے گا کہ ان کا جو سروس ٹریک تھا، جو انہوں نے خدمت کی ملک کے لیے، تو لوگ بھی اس کے اوپر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں خاص طور پہ ان کو بولنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کہ اس سے کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کس طرح ہٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جاوید لطیف ہمیشہ جو اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ شائستہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے اداروں کا، اور جو لوگ ریٹائر بھی ہو گئے ان کا بھی احترام کریں۔ لوگ کچھ نہیں ہوتے، ادارے صاحب کچھ ہوتے ہیں، وہی لوگ مل کے ادارے بناتے ہیں۔ تو انہیں ایک بندے کے اوپر تنقید، اس پورے ادارے کے اوپر تنقید ہے، چاہے وہ حاضر ہے چاہے وہ ریٹائر ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ جس کا دل چاہے اس کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں، جس طرح آج جاوید لطیف نے کیا۔ دوسری جانب ناظرین، قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی ایک کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے جو آڈیو لیکس کے اوپر تحقیقات کرے گا۔ جو بھی مختلف آڈیوز لیکس ہوئی ہیں، مختلف جو ریکارڈنگز جو لوگوں کی فون کال لیک ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوں گی۔ تو یہ کافی گمبھیر صورتحال ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ ایک طرف تو بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی فیاض عیسیٰ اس میں کس طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی آڈیو ویڈیوز بھی آئیں، لوگوں کی ویڈیوز کال جو ٹیپ کی جاتی تھیں، ان کے اوپر یہ کمیشن تحقیقات کرے گا کہ کون ہے جو ریکارڈ کرتا ہے، پھر وہ کون ہے کہ جو لیکس کرتا ہے۔ تو اب کافی جو ہے نا وہ صورتحال ٹینس ہوتی جا رہی ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ کا بھی یہاں پہ امتحان ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ کرتے ہمیں دکھائی دیے ہیں۔ تو اب قاضی فیاض عیسیٰ کا بڑا امتحان ہے کہ ان کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا۔ ان کے ساتھ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق بھی اس کمیشن میں حصہ ہیں۔ تو اب قاضی فیاض عیسیٰ کے اوپر ایک بڑا امتحان ہے جس میں حکومتی لوگوں کی بھی آڈیوز لیکس ہوئی ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لیگوں کی بھی آڈیو لیکس ہیں، کچھ اہم لوگوں کے اداروں کے سربراہان کی بھی ہیں، کچھ سول سوسائٹیز کی ہیں، کچھ بزنس مینوں کی بھی آڈیو لیکس ہیں۔ تو اب یہ سوال تو یہ اٹھتا ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ یہ لیک کال ریکارڈ کون کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ کال جو ہے نا وہ لیک کون کرتا ہے۔ تو اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ کو بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ اس امتحان میں کس طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال سے مختلف ہائی کورٹس کے ججز کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پہ وہ جو ملاقات تھی وہ 3.5 گھنٹے سے زیادہ عرصہ جاری رہی ہے۔ کچھ بہت سارے اہم موضوعات بھی اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ مختلف ہائی کورٹس میں جو کسی چاہے اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کیسز تھے، کن کے حوالے سے جو وہ ان کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اور کون کون سے وہ ججز تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کون سے ججز تھے اور کیا ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اور وہاں پہ کس کی کہاں پہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے۔ 3.5 گھنٹے سے زیادہ عرصہ یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ اس کے پوائنٹس جب سامنے آئیں گے تو تب یہ حقیقت سامنے ساری واضح ہوگی کہ کیا اس کے نکات تھے۔ تو ناظرین، جس طرح کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔